خالہ ہمیشہ میرے کمرے میں آتی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے خود خالہ کے کمرے کی طرف گیا تو ان کے کمرے سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ خالو تو نوکری پر تھے، پھر خالہ کے کمرے سے یہ آوازیں کیسی آ رہی تھی؟ میں نے خاموشی سے خالہ کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ موبائل فون پر مصروف تھی۔ خالہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ خالہ کی حالت دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ کچھ عجیب سے لباس میں تھی اور اتنا اندازہ مجھے ہو رہا تھا کہ وہ موبائل فون پر کیا کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی، شاید اسی لیے میں ان کے جذبات سمجھ گیا تھا۔ جب ہی میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا، ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ خالہ تنہائی کا شکار ہیں اور کچھ بہت غلط کر رہی ہیں۔ خالو انہیں وقت نہیں دیتے تھے اور شاید اسی لیے وہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خود ہی میں نے ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹک دیا تھا، اور یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی۔ میں ان کے کسی ذاتی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک دن میرے ساتھ ہی پوری رات۔ میری خالہ بہت خوبصورت اور نوجوان عورت تھی۔ خالو سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور حد سے زیادہ حسین بھی تھی۔ پہلی بار جب میں نے خالہ کو دیکھا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ میرے خالو کی بیوی ہیں۔ امی سے ملوانے کے لیے ہمارے چھوٹے شہر لائے تھے۔ وہ بہت خوشی ہمارے گھر آئی تھی، لیکن انہیں دیکھتے ہی امی کا مزاج بدل گیا تھا۔ دراصل خالو نے کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کی تھی۔ خالو کے ماں باپ تو زندہ تھے نہیں، اسی لیے خالو بڑے شہر میں اکیلے رہتے تھے، اور وہیں انہوں نے بنا کسی بہن بھائی کو بتائے شادی رچا لی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئے اور امی کو بتایا کہ یہ ان کی بیوی ہے تو امی دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور پھر جب خالو نے رشتہ بتایا کہ وہ کوئی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی تو امی نے صاف صاف کہہ دیے، اتنے بدذات لوگوں میں شادی کیوں کر لی ہے؟ جس نے تم سے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہو وہ بھلا رشتوں کو کیا نبھائے گی؟ ایسی بد کردار عورت سے شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ امی نے منہ پھیر لیا تھا اور خالہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ امی کی بات سن کر خالہ کا بہت دل دکھا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کے بھائی سے میں نے محبت کی ہے اور ہم دونوں نے پسند کی شادی کی ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن امی نے ان کے اگلے پچھلے کے سارے قصے نکال کر انہیں گھر میں رہنے کی جگہ بھی نہیں دی تھی، اور خالو جس طرح خالوں کو لے کر آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے تھے۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے ہمارے سامنے بھی خالہ کو بہت برا بھلا کہا تھا اور بتایا تھا کہ وہ نانا کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور ان کا خاندان ایسا ہی ہے، پیسے کا لالچی اور کردار کا کچا۔ اسی لیے ہم نے بھی امی کی بات مان لی اور ہمیں بھی یہی لگا کہ خالہ نے واقعی لالچ میں شادی کی ہوگی۔ ویسے بھی وہ خالو سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، بہت خوبصورت تھی، پھر انہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بہنیں بھی کہنے لگی کہ دولت کا نشہ ہی خالہ کو اس شادی کے لیے مجبور کر گیا ہوگا۔ لیکن پھر جب میں بڑے شہر آیا اور خالو کے گھر رہنے لگا تو میری خالہ سے دوستی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ میری ماں غلط سوچتی ہے۔ خالہ کا رویہ تو میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، وہ بالکل دوستوں کی طرح تھی۔ میرے سامنے ہی انہیں شرم نہ آتی تھی اور نہ ہی میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے بڑے ہی آسانی سے میرے آگے پیچھے گھر کے کام کرتی، میرے قریب بیٹھ جاتی، ہم ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے، گیم کھیلتے۔ خالہ ہر طرح سے میری دوست بن چکی تھی، اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی۔ اکثر تو خالو کو لے کر وہ شکوے شکایتیں کرتی تھی کہ میرے خالو انہیں وقت نہیں دیتے اور اسی لیے میرے آنے سے وہ بہت خوش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے ہونے لگا کہ خالو جیسے ہی نوکری کے لیے نکلتے تو وہ میرے ہی کمرے میں آ جاتے، کبھی بستر پر لیٹ کر مجھ سے باتیں کرنے لگتی تو کبھی مجھے بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا لیتی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے۔
خالہ کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا اور شاید سننے والا کوئی تھا نہیں، اسی لیے انہیں میں مل گیا تھا۔ ایک دن بات کرتے کرتے بے اختیار خالہ نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارے جیسے گبرو جوان مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ تمہارے خالو تو بڑے عجیب سے ہیں، 1000 بار کہا ہے کہ کم جایا کریں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ انسان بڑھتی ہوئی عمر کو نہیں روک سکتا لیکن بڑھتے ہوئے پیٹ کو تو روک سکتا ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے برا سا منہ بنایا اور میری زوردار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ خالو کا پیٹ واقعی بہت زیادہ نکل گیا تھا، وہ بہت زیادہ کھاتے تھے اور اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں کیا تھا، لیکن شاید خالہ کو ان کا بے ڈول پیٹ اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ تم کیوں اپنے خالو کو نہیں سمجھاتے کہ وہ بھی تمہاری طرح سے فٹ ہو جائے؟ آدمی تو فٹ ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، خالو جب سے جم نہیں کروا سکتے اور جب تک وہ الٹی چیزیں نہیں چھوڑیں گے فٹ نہیں ہو سکتے۔ خالہ نے بھرپور نظر میرے وجود پر ڈالی اور ایک سرد آہ بھر کر کچھ کہا، اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ موقع ملے گا تو خالو سے ضرور بات کروں گا، واقعی انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت تھی، لیکن خالو گھر پر ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ صبح کام پر جاتے تو پھر رات 10 بجے کے قریب لوٹتے اور تھکے ہارے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ خالو سارا دن تنہائی میں ہی رہتے تھے اور اسی لیے جب میں کالج سے واپس آتا تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا چکر کاٹتے، میرے ساتھ وقت گزارتے۔ اب ہمیشہ آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ بنا دروازہ بجائے ہی وہ میرے کمرے میں آ جاتی تھی۔ ایک دوپہر کالج سے آ کر میں اپنے کمرے میں یونیفارم تبدیل کرنے لگا۔ میں نے شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور الماری کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ دوسری شرٹ نکالوں اور شاور لینے چلا جاؤں، مگر اتنے میں خالہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظر جیسے ہی میرے وجود پر پڑی تو کتنی ہی دیر وہ مجھے تکتی رہی۔ میں نے پوچھا خالہ کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے چند قدم کا فاصلہ طے کرنے لگی اور میرے بالکل قریب آ گئی اور کہنے لگی عدنان مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا جی خالہ بتائیں کیا کام؟ خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک دم اور بڑھا کر میرے اور قریب آ گئی اور کہنے لگی کہ جو میں تمہیں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے وجود پر رکھا ان کا ہاتھ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا جی خالہ آپ حکم کریں۔ خالہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی کہ بس جلدی سے۔ دوستوں کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرا نام عدنان ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آیا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں۔ اس دوسرے شہر میں صرف میرے ایک خالو رہتے تھے، لیکن خالہ کی وجہ سے میں نے ان کے گھر کے بجائے ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا۔ دراصل میری بڑی خالہ عجیب و غریب عورت تھی۔ سارے خاندان میں ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کر کے انہوں نے تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں پڑھائی کے لیے بڑے شہر آیا اور خالہ نے پہلی بار مجھے دیکھا تو کہنے لگی تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہو۔ خالہ کی بات پر میں حیران رہ گیا کیونکہ ان کی تو میری ماں سے بھی بالکل نہیں بنتی تھی۔ خالو بھی خالہ کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بھی خالہ کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے خود سے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ خالہ کی بات پر میں کچھ ہچکچایا اور پھر میں نے منع کر دیا۔ میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک ہوں، لیکن خالہ نے بے تکلفی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا تم خاندان والوں نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ تمہاری ماں مجھے 2 باتیں سناتی ہے تو میں بھی آگے سے 4 باتیں کہہ دیتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔